بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، لیلۃ القدر سے پہلے کسی بھی دن تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ لوں، آخری دانے پر انگلی رکھتے ہی نصیب کھل جائے گا، رزق اور دولت خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ اگر کسی لاپرواہی یا کوتاہی سے یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ یہ موقع بار بار نہیں آئے گا۔ کیا ہی اچھا ہو کہ آج آپ تھوڑا سا وقت اچھے طریقے سے اس وظیفے کو دے دو، اس وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لو۔ میں آپ کو یقین دیتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے دیے ہوئے چند منٹ ضائع نہیں ہو جائیں گے۔ آپ کے پاس پورا سال موجود ہے، بعد میں آپ نے جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا۔ پورا سال بچتانے سے بہتر ہے کہ آج ویڈیو مکمل دیکھ لی جائے۔ ناظرین کرام، جس بھائی بہن نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لیا تو سمجھ لے کہ اس کے وارے نیارے ہونے والے ہیں، کیونکہ اگر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھو گے تبھی آپ کو وظیفہ سمجھ آئے گا، اور پھر آپ یہ وظیفہ اچھے طریقے سے پڑھ کر فیوز و برکات حاصل کر سکیں گے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں، فائدہ آپ کا ہے، اس سے فائدہ اٹھا لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں بتایا نہیں۔ لیلۃ القدر سے پہلے یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ بھرپور زندگی، پورا سال موجود ہے، جو کچھ کرنا ہوگا کر لینا، لیکن آج کی رات چند منٹ تو اچھے سے وظیفے کو سمجھ لو۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارے کام چھوڑو اور ابھی سے پہلے یہ وظیفہ کر لو، کیونکہ ہو سکتا ہے پھر بعد میں آپ کو ٹائم ملے نہ ملے۔ ناظرین، لیلۃ القدر کے بارے میں احادیث مبارکہ میں بہت ہی زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ جب رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات موجود ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ جو شخص اسے محروم رہا گویا وہ ہر بلائی سے محروم رہا۔ اس رات کی سعادت سے صرف بدنصیب ہی کو محروم کیا جاتا ہے۔ ناظرین کرام، لیلۃ القدر جانے والی ہے، اس کی برکتیں اور رحمتیں بے شمار ہیں۔ یہ آخرت کمانے اور بنانے کی رات ہے، اس کے لیے پہلے سے تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ شب قدر وہ رات ہے کہ جو ایمان والوں کے لیے مغفرت اور رحمت کا پیغام لے کر آتی ہے۔ اس رات میں اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ ہر کوئی روزہ اور دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگی جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دریا بھی جوش پر ہے۔ ایک عمل کا اجر 70 گنا عطا کیا جا رہا ہے، گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، درجات بلند ہو رہے ہیں۔ اس حسین ماحول میں ایک عظیم رات کا تذکرہ بہت مناسب ہوگا، جس کا ذکر خود اللہ رب العزت نے اپنے کلام پاک میں کیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک جس کا آخری حصہ شروع ہے، یہ عظیم رات گناہ گاروں کی مغفرت کی رات ہے، مجرموں کی جہنم کی آگ سے آزادی کی رات ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی عظمت اتنی زیادہ ہے کہ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کو 70 گنا ادا کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں 1 لاکھ مانگے گا تو میرا رب اسے 70 لاکھ سے نوازے گا۔ اگر آپ کے گھر میں تنگ دستی ہے، آپ کے گھر میں غربت ہے، آپ کے گھر میں پریشانیاں ہیں، اور پریشانیاں بھی ایسی کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، تو آج ہی لیلۃ القدر کی اس رات میں یہ وظیفہ ایک بار کریں۔ میرے رب نے چاہا تو رمضان کے اس مہینے میں ایسی خیر و برکت ہوگی کہ وہ غربت و تنگ دستیاں اور پریشانیاں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے پریشان ہیں، جس کے لیے آپ کئی سالوں سے وظائف اور تسبیحات پڑھ رہے ہیں لیکن پھر بھی آپ کو پائیدان نہیں ہو رہا، تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، اسی میں اللہ سے مانگو، آپ کے گھر کے حالات بدل جائیں گے، کیونکہ یہ عمل بڑی تیزی سے عمل کرتا ہے۔ تو آج لیلۃ القدر کی رات ہے، 22ویں رمضان ہے، اس میں یہ وظیفہ کر لو۔ آپ نے تسبیح کے دانوں پر یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی میرا رب غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا انشاءاللہ۔ یہ مہینہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اگر کوئی بندہ رب کریم سے اپنی پسند کی تقدیر اور نصیب لکھوانا چاہتے ہیں، اس مہینے میں وظیفہ پڑھنے کا فائدہ پورے سال کا ہوتا ہے۔ جب نصیب اور تقدیر رب کی طرف سے لکھ دی جاتی ہے تو پورا سال نہ تو آپ کی کامیابی کو کوئی ہٹا سکتا ہے اور نہ ہی آپ کی مشکلات کو کوئی ختم کر سکتا ہے۔ اس لیے آج موقع ہے،
آج وقت ہے کہ اگر آپ اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا چاہتے ہیں تو آپ نے لیلۃ القدر کی اس رات میں یہ تسبیح کے 10 دانوں پر یہ وظیفہ پڑھ کر دیکھنا ہے۔ یہ 10 دانے آپ کے نصیب کو بدل دیں گے، آپ کی پریشانیوں کا خاتمہ فرما دیں گے۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج تسبیح کے 10 دانوں پر پڑھتے ہی ہر شے خود چل کر آپ کے قدموں میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ میرا رب اتنا رحمان ہے، اتنا کریم ہے کہ جب دیتا ہے تو چپڑ پاڑ کر دیتا ہے، نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ اعمال دیکھتا ہے۔ آج بدبخت ہے وہ بندہ، آج بدقسمت ہے وہ بندہ جو صرف چند منٹ نکال کر 10 بار یہ وظیفہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ وظیفہ اتنا باکمال ہے، اتنا طاقتور ہے کہ وہ جو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ جو مایوس ہو چکے ہیں، وہ جو تنگ دستی میں، قرض میں، پریشانیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیلۃ القدر کی اس رات میں یہ وظیفہ صرف ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ رجب رب کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے۔ ناظرین، پتہ نہیں دوبارہ ہمیں موقع ملے نہ ملے، اگر ہمیں سے کوئی اسی سال اس دنیا سے رخصت ہو گیا تو رب کعبہ سے گناہوں کی بخشش کا موقع نہیں ملے گا، رب کو منانے کا موقع نہیں ملے گا، رب سے مانگنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی وقت ہے، آج ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں، وظیفہ۔ اس وظیفے کو آپ نے بتائے گئے طریقے پر پڑھنا ہے۔ گارنٹی میں دیتا ہوں کہ انشاءاللہ اگر میرے رب نے چاہا تو تسبیح چھوڑنے سے پہلے ہر حاجت، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ آپ دکان پر ہے، آپ دفتر میں ہے، آپ کاروبار پر ہے، آپ سفر میں ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے، آپ نے لیلۃ القدر کی اس رات میں یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی چھوٹی سی غلطی، کوتاہی سے، لاپرواہی سے یہ خاص قبولیت کے دن ہاتھوں سے نکل جائے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ چاہے پاکستان سے ہے، چاہے انڈیا سے ہے، چاہے بنگلہ دیش سے ہے، چاہے نیپال سے ہے، جس بھی کنٹری سے آپ کا تعلق ہے، آپ وہاں رہ رہے ہو، آپ نے لیلۃ القدر کی اس رات میں یہ وظیفہ، یہ خاص وظیفہ، یہ خاص عمل ضرور کر لینا ہے۔ پتہ نہیں اگلے سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اب موقع مل رہا ہے تو کیوں نہ رب کریم سے اپنی ہر حاجت کو پورا کرا لیا جائے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے کرتا رہوں گا۔ اب کرنا کیا ہے؟ اب آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جانا ہے اور سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، جو درود آپ کو یاد ہو آپ نے وہ پڑھنا ہے۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لے، صرف اور صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ ثواب کی نیت سے ایک بار میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھتے جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کی جو بھی ہے، آپ بیمار ہے، بیماری سے شفائے کلی کے لیے پڑھ لے، آپ بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، آپ قرض دار ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھ لے، آپ میاں بیوی میں محبت کی کمی کی وجہ سے پریشان ہے، آپ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر، آج رب کریم سے جتنا زیادہ ہو سکے ہو مانگ لینا۔ آج جو مقصد، جو حاجت ذہن میں رکھ کر بیٹھو گے، یہ وظیفہ صرف 10 بار پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی۔ اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور پوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ اپنی آنکھوں کو بند کر کے یوں محسوس کیجئے گا کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو گیا۔ یوں محسوس کیجئے گا کہ آپ رب کی بارگاہ میں موجود ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے۔ ابھی اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے ورنہ پھر یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایسے کلمات کا وظیفہ ہے جس کو آپ نے بہت بار پڑھنا ہے، لیکن اس وظیفے کو مستند اور شرطیہ عمل کہا جاتا ہے، بے حد مزمودہ عمل کہا جاتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ توجہ کیجئے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ دو بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ تین بار ہو گیا۔ اسے پڑھتے ہوئے آپ لا حول ولا قوت کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ دوسرا وظیفہ جو آپ نے کرنا ہے وہ وظیفہ یہ ہے، ایسے الفاظ ہے، ایسے کلمات ہے کہ ان الفاظ کے ذریعے کوئی شخص بھی اللہ سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے، کیونکہ یہ کلمات رحمان کے عرش کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ وہ وظیفہ ناظرین کرام یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ ان کلمات کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ جو بھی ضرورت ہو آپ کی، جو بھی حاجت ہو آپ کی، جو بھی مشکل ہو آپ کی، ایسے الفاظ کے ذریعے اللہ سے دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی برکات سے آپ کے مسائل کو حل فرما دے گا۔ آخر میں دعا کرتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ دعا میں آمین کیجئے۔ اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم، اے عرش کے مالک، ہمارے تمام مسائل کو حل فرما، ہمارے تمام ضرورتوں کو حل فرما۔ اے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، شب قدر کی رات کی برکت سے جو مشکلات ہماری زندگی میں ہیں، جو مسائل ہماری زندگی میں ہیں، جن کو ہم حل کرنے کی کوشش کر چکے ہیں لیکن حل نہیں کر سکتے، اے رحمان اور رحیم، آپ ان مشکلات کو حل فرما۔ جن کو مانگا وہ بھی عطا فرما، جن کو نہ مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرما۔